اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا امت انت عالمۃ غیر معلمہ صلوات پڑھیں محمد چونکہ یہ مہینہ ماہ شعبان بہت ہی عظمتوں کا حامل مہینہ اور اس مہینے میں متعدد مناسبتیں اور انہی مناسبتوں میں آج بھی ایک مناسبت ہے کیونکہ بہت سی روایات میں آج کا دن منسوب ہے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بابرکت ذات گرامی سے، اور ابھی جو گزشتہ 2-3 تاریخیں گزری ابھی لگاتار انتہائی اہمیت کی حامل تاریخیں تھیں۔ کل کی تاریخ بھی اہم تاریخ تھی، 4 شعبان، 3 شعبان بھی، اور پہلی شعبان بھی گویا آغاز ہی ایک اہمیت سے ہوا ہے، اس لیے کہ پہلی شعبان ثانیہ زہرا حضرت زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے منسوب تاریخ تھی۔ لہذا میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، مشہور و معروف حدیث، کہ کسی حد تک یہ جو تاریخیں ہیں ان کا بھی حق ادا ہو جائے اور یہی تذکرہ مرحومہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور جیسا کہ ابھی عرض بھی کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، لہذا وہ طالب علم کے اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ انہوں نے محبت میں القاب اور خطابات جو عام طور پر بیان ہوتے ہیں، بہرحال ایصال ثواب کی غرض سے یقینی طور پر آل محمد کے گھرانے میں جتنی بھی شخصیتیں گزری ہیں، جتنے بھی افراد اور جتنے کردار گزرے ہیں، ایک بہت بڑا امتیاز یہ تھا کہ یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں تھے یا کسی خاص زمانے کے لیے نمونہ عمل یا آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ گھرانہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چہاردہ معصومین جن کی عظمت بہت زیادہ ہے، چہاردہ معصومین جن کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، ان کا مرتبہ سمجھنے کے لیے یا وہاں تک پہنچنے کے لیے اسی گھرانے میں کچھ اور شخصیتیں ہیں۔ جب تک ہم انہیں نہ پہچان لیں، ہمیں چہاردہ معصومین کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ واقعاً اگر انہیں سمجھنا ہے، انہیں پہچاننا ہے، ان تک پہنچنا ہے، تو پہلے ہمیں اس کے بعد کے جو شخصیتیں ہیں، ان کے بعد کے جو کردار ہیں، جو افراد ہیں، پہلے انہیں سمجھنا ہوگا۔ اور اتنا یقین رہے کہ اگر ہم ان کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، ہرگز آل محمد کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ بھی ایک عجیب و غریب اتفاق، یہ تاریخیں بھی انہی شخصیتوں سے منسوب۔ کل کی تاریخ بھی کوئی معمولی تاریخ نہیں تھی۔ سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام واقعاً ایک انسانی تاریخ میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی چہاردہ معصومین کے بعد دیکھا جائے جس کے کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس نے جو کارنامہ انجام دیا، جو دنیا کے سامنے سیرت پیش کی ہے، جو دنیا کے سامنے کردار پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ بالخصوص ہم شیعیان علی کے لیے جو ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، آؤ عباس سے سیکھو۔ ولایت کسے کہتے ہیں، یہ غازی بتائیں گے۔ معرفت کسے کہتے ہیں، اسے جناب عباس نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذات گرامی جناب عباس کے ساتھ یہی جناب زینب اولیاء مقام ہے۔ اور جناب زینب کے لیے عظمت کو اگر پہچاننا ہو، کوئی بھی لقب، کوئی بھی نام، کوئی بھی عنوان اگر نہ ہو، صرف یہی ثانیہ زہرا بہت ہی عظمت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ
اگر ہم غور کریں، بہرحال مومنین کا مجمع ہے کہ چہاردہ معصومین جن کی عظمتیں، جن کا مرتبہ، جن کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جناب عباس اپنی جگہ بعظمت ہیں، اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان 14 میں شہرت کے اعتبار سے کسی کو ثانی نہیں کہا گیا ہے، یعنی ساری عظمتیں ہیں، شہرت کے اعتبار سے کسی کا مشہور لقب کسی 14 میں سے ثانی ہو جائے، یہ ہمیں نہیں نظر آتا ہے، یعنی ان کی عظمتوں کو سلام ہے، ان کی مرتبہ، اللہ نے جو کمالات عطا کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اسی گھرانے میں ایک خاتون ایسی ہے کہ جس نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا ہے کہ آج اس کا سب سے اہم اور سب سے مشہور لقب ثانیہ زہرا ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا ہمارے جیسے افراد کے لیے ثانیہ زہرا بن جانا آسان نہیں ہے، جناب زہرا جیسی ذات کے لیے دوسرا بن جانا، ان کی جگہ پر شہرت کے اعتبار سے آ جانا، یہ جناب زینب کا کردار تھا، جناب زینب کی عظمت ہے، اور خود یہ نام ہی دلیل ہے کہ زینب کا مطلب ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ باپ کے لیے زینت، کبھی ہم نے غور کیا کہ کیسا باپ ہے، یعنی یہ بھی تو قابل غور ہے، کیسا باپ، علی ابن ابی طالب جیسا باپ ہو، اور اس باپ کے لیے اگر کوئی بیٹی زینت کا سبب بن رہی ہو، یعنی خود عام انسان کے لیے زینت کا سبب بن جانا اور ہے، کسی معمولی انسان کے لیے باعث زینت بن جانا اور ہے، لیکن مولائے کائنات جیسی ذات جہاں تک انسان کا ذہن بھی نہ پہنچ سکے، ایسے باپ کے لیے اگر کوئی زینت ہے تو اسے زینب کہتے ہیں، یعنی واقعاً ایسے باپ کے لیے جسے زینت کہا گیا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ہمارے سامنے کردار کی دلیل ہے، عظمت کی دلیل ہے، اور پیغام دے دیا ہے کہ اگر انہیں پہچاننا ہے تو پہلے آؤ ہماری عظمتوں کو پہچانو، اگر یہ دیکھنا ہے کہ مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، تو پھر ہماری معرفت ہو۔ ظاہر سی بات، ایسا مہینہ جو ان معصومین سے مہینہ، ابتدا میں یہ بھی عرض کر دوں، بعض جگہوں پر عرض کیا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہمارا دین، ہمارا مذہب جسے جناب عباس نے پیش کیا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، جناب زینب نے پیش کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے بتایا ہے کہ مذہب اہل بیت کیا ہے، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے بتایا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا پیغام کیا ہے، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے بتایا ہے کہ مذہب آل محمد کیا کہتے ہیں۔ یہ قربانیاں اس لیے تھیں کہ تم دین اہل بیت کو معمولی نہ سمجھنا، تم دین علی کو معمولی نہ سمجھنا، علی ابن ابی طالب کی قربانیوں کو معمولی نہ سمجھنا۔ اگر علی ابن ابی طالب کی قربانیوں کو اور علی کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھنا ہو تو آؤ ہماری قربانیوں کو دیکھو، تب معلوم ہوگا کہ علی کا دین کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے لیے ذریعہ یہ افراد ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچانے والی یہ شخصیتیں ہیں، اور ان کا کردار ہماری نگاہوں میں ہے، تو اس کردار کے ساتھ ساتھ وہ پیغام بھی ہماری نگاہوں میں رہے جس کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آج معمولی آدمی بھی معمولی قربانی نہیں دیتا ہے کسی معمولی چیز کے لیے، جیسا انسان ہو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیسی عظیم چیز ہے، اسی اعتبار سے آگے بڑھتا ہے، اسی اعتبار سے زحمت برداشت کرتا ہے، اسی اعتبار سے قربانی دیتا ہے۔ اب اگر ایسے افراد ہوں، ایسے کردار ہوں، ایسی شخصیتیں ہوں، اور اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی دے کر بتایا ہے کہ زبان سے اس دین کا نام لے لینا اور ہے، اور اس دین کی عظمت کو ہماری قربانیوں سے سمجھنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ بھی واقعاً ایک ایسا دین، اور آپ کے سامنے ہے کہ تنہا دین میں بہرحال عادی نہیں ہوں کسی پر طنز کرنے کا یا اعتراض کرنے کے، لیکن بہرحال اپنی چیز کو بیان کرنے کا انسان کو حق ہے، اپنی چیز کو پیش کرنے کا انسان کو حق ہے۔ آج جو ہمارا دین ہے، آج جو ہمارا مذہب ہے، آج جس مذہب اور دین کے اوپر ہمیں ناز ہے، جسے ہم دین اہل بیت کہتے ہیں، جسے مذہب اہل بیت کہتے ہیں، جسے ہم مکمل اسلام کہتے ہیں، اگر اس دین میں بہترین چیز جو کسی دین میں نظر نہ آئے گی، اس دین کی بنیادی چیز جو کسی دین میں نظر نہ آئے، تنہا ایک چیز ہے کہ یہ دین وہ دین ہے جو عقل کے معیار پر قائم ہے، عقل کی بنیادوں پر، ورنہ آپ کو واقعا میں نے کہا طنز نہیں کرو، کسی بھی دین میں اس کا ہر حکم، اس کی بنیادیں عقل کے معیار پر پوری اتری ہوں نہیں ہو سکتا ہے۔
تنہا یہ مذہب اہل بیت ہے جس کا ہر حکم عقل کے معیار پر پورا اترا ہوا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر واقعاً انسان اپنی عقل کا استعمال کر لے تو دین آل محمد کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں دین اہل بیت، مذہب اہل بیت، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت ہماری نگاہوں میں نہ آ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسی حد تک اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ گویا میں طنز نہیں کروں، واقعاً اگر ہم اس عقل کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کسی مخلوق کو عطا نہیں کی ہے، وہ عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے کسی کو نہیں دی، ظاہر سی بات ہے ہمارا اور تمام مخلوقات میں بنیادی فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے عقل ہم کو دی ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جتنا ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے اتنا ہم اپنی انسانیت کو پہچانیں گے، چونکہ انسانیت کی پہچان ہی ہے۔ تو عقل اگر معیار ہے، ہمارے دین کا بیس ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے دین میں خلاف عقل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس دین میں خلاف عقل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور جب اہل بیت جیسا بہترین دین ہو، آل محمد جیسا ایک بہترین مذہب ہو، آل محمد جیسا ایک بہترین پیغام ہو، تو یہاں کا ہر عمل عقل کے معیار پر پورا اترا ہوا ہے۔ اور اسی لیے بہرحال جو ہمارے یہاں ماہ مبارک شعبان ہے، ماہ شعبان ایک اعتبار سے کسی حد تک یہ ایصال ثواب کا مہینہ بھی ہوتا ہے، یہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس لیے میں وقت ہے اس عرض کر رہا ہوں کہ 14 شعبان کی رات شب 15 ہمارے ہاں ہندوستان میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثریت کے درمیان رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہم دوسروں سے لے لیتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شب 15 شعبان اگر اس کی کوئی خصوصیت ہے، تنہا یہ خصوصیت ہے کہ اس تاریخ میں ہمارا امام آیا ہے۔ یعنی شب 15 شعبان کی اگر عظمت ہے، فضیلت ہے، آپ جتنی روایات اور دعاؤں میں دیکھیں، اس کا راز یہ ہے کہ اس دن امام تشریف لائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم نے شب قدر کو کتنی عظمت دی ہے، ایک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور خود قرآن نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ یعنی خود اعلان ہو رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو شب قدر کی عظمت ہے۔ راز کیا ہے، اس عظمت کا اہمیت کیوں ہے؟ صرف قرآن نے کہا کہ اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ انسان سے بتائیے جس رات میں قرآن نازل ہو جائے تو اس رات کی تو عظمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ قرآن جو اس رات میں نازل ہو رہا ہے وہ تو قرآن صامت ہے، جس رات میں قرآن ناطق نازل ہو رہا ہو، ظاہر سی بات ہے جس رات میں قرآن ناطق نازل ہو رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے درمیان ہے، دو دفتیوں کے درمیان ہے، یہ حقیقت قرآن نہیں ہے، یہ تو اس قرآن کی ایک شکل ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اگر حقیقت قرآن ہے تو تنہا آل محمد ہے، اگر حقیقت قرآن ہے تو تنہا نبی کی ذات ہے، اگر حقیقت قرآن ہے تو تنہا آل نبی ہے۔ تو اگر اس قرآن سے جو آج ہمارے درمیان ہے اس کے نزول سے شب قدر کی عظمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اگر شب 15 شعبان میں ایسی ذات آ رہی ہو جو مکمل قرآن ہے تو کیا اس کی عظمت نہیں ہوگی، اس کی اہمیت نہیں ہوگی؟ یقیناً اس رات کی عظمت ہے، یقیناً اس رات کی اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رات اگر منسوب ہے تو ایک زندہ امام سے منسوب ہے، اس رات کی اگر نسبت ہے، اس رات کی اگر عظمت ہے تو زندہ امام کی بنیاد پر ہے۔ یعنی گویا وہ رات زندوں کی رات ہے، وہ رات حیات کی رات ہے، وہ رات زندگی کی رات ہے، وہ رات زندہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ جو رات زندوں کی رات ہو، زندوں کو یاد کرنے کی رات ہو، زندگی کی رات ہو، حیات کی رات ہو، آج ہمارے درمیان وہ رات مخصوص ہو گئی ہے مردوں سے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت واقعاً اگر حق ہے اس رات میں یاد کرنے کا تو سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں۔ حتیٰ ہم جتنا بھی جشن منائیں، جتنی بھی خوشی منائیں، جتنی بھی مسرت کا اظہار کر رہے ہوں، ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارا امام آیا ہے۔ یعنی ذہن میں تصور یہ ہو کہ ہمارا امام تشریف لایا ہے۔ یہ بھی میں در حقیقت اگر روایات میں دیکھیں، شب برات کی ہمارے ہاں روایات میں امام سے بڑھ کر عظمت نہیں ہے۔ برات کی رات ہے، بہرحال منسوب ہے،
کسی اعتبار سے، لیکن شب برات سے بڑھ کر اگر عظمت ہے تو امام کی ولادت کی عظمت ہے، اور جب امام کی ولادت کی عظمت ہے تو ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب جتنا زیادہ کریں کم ہے، اپنے بزرگوں کو جتنا یاد کریں کم ہے، اپنے بزرگوں کی قبروں پر جتنا جائیں کم ہے، لیکن کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کوئی خاص خصوصیت ہو شب 15 میں۔ ہمارے ہاں کسی روایت میں کوئی تاکید نہیں ہے، یہ تو کہا ہی گیا ہے کہ اگر تم انسان ہو تو اپنے بزرگوں کو یاد رکھو، یہ تو کہا ہی گیا ہے کہ اگر انسانیت ہے تو اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، یہ تو کہا ہی گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو اپنے عزیز کے جانے کے بعد اسے فراموش نہ کر دینا۔ یہ تو خود ہمارا دین کہہ رہا ہے، یہ تو خود ہمارا مذہب کہہ رہا ہے کہ ہر دن یاد ہو، ہر دن ایصال ثواب ہو، ہر دن ہم قبروں پر جائیں، ہر دن ہم ایصال ثواب کرتے رہے، لیکن کوئی خصوصیت ہو اس 15 کے لیے، بہرحال میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے، یعنی شب 15 میں خاص خصوصیت ہو۔ یہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے معاملہ کہ جہاں کوئی زندہ نہ ہو، اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں خود کسی کا زندہ سرپرست موجود ہو، جس کا زندہ امام موجود ہو، تو پھر وہ مردوں کی طرف نہیں جاتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور یہ بھی بہرحال ایک معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جتنا بھی ہم قبر کو سجا لیں، ہمارے مرحوم کو بہت زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی حد تک صحیح ہے کہ ہاں ایصال ثواب کے لیے ظاہر سمجھ، جہاں ایصال ثواب کا معاملہ ہے اتنا یقین ہے کہ ثواب ہم اور آپ نہیں پہنچاتے ہیں، ثواب اللہ پہنچاتا ہے، ثواب صرف اللہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی قرآن کا قانون ہے کہ اللہ اس وقت تک ثواب نہیں پہنچاتا ہے جب تک آل محمد وسیلہ نہ ہو۔ یہ تو خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جب تک اہل بیت وسیلہ نہ ہو، جب تک ہمارے بتائے ہوئے افراد وسیلہ نہ ہو، جب تک آل محمد وسیلہ نہ ہو، تب تک ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ جب ثواب اللہ پہنچاتا ہے، وسیلہ اہل بیت بنتے ہیں، تو اس کا مطلب ایصال ثواب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ راضی ہو، جب وہ خوش ہوں۔ تو جتنے بھی اعمال ہوں، اگر ایصال ثواب ہے اسی وقت ہے کہ جب وہ خوش ہو جائیں۔ پوری قبر بھی سجا لیں، اگر آل محمد خوش نہ ہوں تو 1% بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم 100 روپے نہیں 50,000 کی بھی شمع قبر کے اوپر جلا دیں، اگر آل محمد خوش نہ ہوں تو 1% بھی ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب کا مقصد ہے انہیں خوش کرنا ہے، ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ آل محمد خوش ہو جائیں، ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات جب اس کی خوشنودی کا خیال ہوگا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جہاں ایصال ثواب کی بات آتی ہے، یہ مجالس ذریعہ ہے ایصال ثواب کا، اہل بیت کی خوشنودی ذریعہ ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت کی خوشی اس میں زیادہ ہے کہ اگر اس کے واجبات چھوٹے ہوئے ہیں تو پہلے اس کی بھی فکر ہو۔ ظاہر سی بات اگر کسی کے واجبات چھوٹے ہیں تو اہل بیت کی خوشنودی اس میں زیادہ ہے کہ پہلے اس کے واجبات ادا ہوں تو اس کے بعد بقیہ چیزیں۔ اور پھر ایصال ثواب ہی میں یہ بھی حقیقت ہے، جہاں ایصال ثواب ہوتا ہے اہل بیت وسیلہ بنتے۔ بعض جگہوں پر کہا ہے چونکہ یہ تاریخ آ رہی ہے اس لیے معذرتاً عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دین میں، شیعت میں، آل محمد کے مذہب میں عرفے کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں چونکہ دین عقل کے معیار پر پورا اترا ہے، ہمارے ہاں ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر 40واں نہ ہو تو پورے 1 سال روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یعنی ہمارے دین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ہمارے مذہب میں آل محمد کے ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر 40واں 13 سے پہلے نہ ہوا، 15 سے پہلے نہ ہو تو 1 سال روح بھٹکتی رہے گی۔ اس کا مطلب روح ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے؟ نہیں، روح تو اس کے اختیار میں ہے۔ جب روح اس کے اختیار میں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ تصور پیدا ہو جائے؟ اور پھر اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر اس سے پہلے نہیں کیا، یا بعض تاریخوں میں ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بدھ کو ایصال ثواب ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، 2 چاند ہو گئے تو یہ ہو جائے گا، تیسرا چاند نہ ہونے پائے۔ اس طرح کے تصورات گویا یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اہل بیت نے تو یہی تو پیغام دیا کہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ پر بھروسہ ہو۔ موت تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک صلوات پڑھنے ہیں محمد وآل محمد۔
بات آئی یہ بھی عرض کو دے کہ ایصال ثواب کے لیے جو ہمارا معاملہ ہے، ایصال ثواب کا جو تصور ہے، ایصال ثواب کے سلسلے میں دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی عناوین آج ہمارے درمیان ہیں، سیوم ہے، پنجم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، مہینہ ہے، 40واں ہے، یہ گویا شریعت نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ اگر کسی حد تک دین و شریعت پہ تصور ہے تو وہ 40ویں کا تصور تو ہے۔ اگر دین میں کسی حد تک تصور پایا جاتا ہے 40ویں کا ہے، چونکہ 40 امام حسین مشہور ہے، یا بعض جگہوں پر 40 دین کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن گویا شریعت نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سیوم چھوٹ جائے تو شریعت کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، پنجم چھوٹ جائے تو شریعت کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، 10واں 20واں چھوٹ جائے تو دین کی مخالفت نہیں ہوئی، یا 40واں چھوٹ جائے تو دین کی مخالفت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے عناوین ہیں یہ ہمارے اور آپ کے بزرگوں کے قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے بزرگوں کے قائم۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختلف بہانوں سے اپنے مرحوم کو یاد کر لیا جائے، یعنی مختلف بہانوں سے مختلف موقعوں پر اپنے مرحوم کو، اپنے بزرگوں کو یاد کیا جاتا رہے، اس لیے یہ عناوین بنائے گئے ہیں۔ جب ہمارے بزرگوں نے یہ عناوین بنائے ہیں تو اگر اس میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو یہ دین کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ کوئی ایک عنوان چھوٹ گیا تو دین کی مخالفت ہو جائے گی، اگر 40واں نہیں ہو پایا تو دین کی مخالفت ہو، بھائی 15 سے آگے نکل گیا تو پھر دین کی مخالفت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے تصورات میں ہمارے ہاں کوئی معاملہ، اور پھر ایصال ثواب کے لیے بہترین دین اہل بیت جیسا دین، جہاں ایک پیغام ہے۔ انصاف سے بتائیے یہی دین تنہا وہ دین ہے کہ جہاں پر ہرگز یہ نہیں دیکھا جاتا ہے آپ نے کتنا کیا ہے، یہی دین وہ دین ہے کہ جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا کیا ہے، بلکہ یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے کیسے کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے واقعاً کربلا کا تذکرہ تھا، دنیا میں بہت سی قربانیاں دی گئیں، دنیا میں بہت سی شہادتیں دی گئی ہیں، دنیا میں اپنے مقصد کے لیے بہت سے مصائب کو جھیلا گیا ہے، لیکن آج جو یاد، جو اثر، جو یاد تذکرہ امام حسین کا ہے کہ آپ کسی اور شہادت کا ہے، یعنی واقعاً ہمارے سامنے شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، زحمتیں برداشت کی گئیں۔ معاملہ کیا ہے؟ جو خلوص امام حسین کے ہاں تھا کسی اور جگہ خلوص نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی پیغام ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کتنا بڑا کیا گیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کیسے کیا گیا ہے۔ ایک دوپہر میں جو قربانی دے دی گئی، زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی اس کا اثر باقی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا کیا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے، عرض کر دوں، یہی تنہا بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں مایوسی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں مایوسی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس چیز کو معیار بنا دیا جاتا کہ تم نے کتنا کیا ہے تو دنیا کے بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں، دنیا کے بہت سے افراد افسوس کرتے رہتے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا تو ہم یہ کر لیتے۔ ادھر سے یہی تو آواز آئی، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تم نے کتنا کیا ہے، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کیسے کیا ہے۔ ظاہر سی بات جہاں یہ دیکھا، اسی لیے ایصال ثواب کی جہاں باتوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ اہتمام ہو تبھی ایصال ثواب ہو، یہ تو ایسی بارگاہ ہے اگر نام اہل بیت پہ صرف ایک صلوات ہم پڑھ دیں، ہم صرف ایک ذکر کر دیں، صرف ایک صلوات پڑھ دیں، کتنا ثواب ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو جہاں اتنی زیادہ آسانیاں ہوں، جہاں اتنا زیادہ ہمارے لیے موقع فراہم ہو، حتیٰ صرف صلوات، کوئی بھی ہم نے عمل انجام دیا، یہ نیت کر لی کہ ہمارے مرحوم کو فائدہ پہنچ جائے، ہم اپنے گھر سے نکلے کہ آج مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، نیت یہ کر لی کہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے، یہی ایصال ثواب ہو گیا۔ ہم گھر سے نکلے کسی غریب کی مدد کر دی، نیت کر لی اس کا جو ثواب ہو ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے۔ ہم نے کسی بزرگ کو سلام کر لیا، نیت یہ کر لی جو اس کا ثواب ہو ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے۔ ہم نے کسی کو سہارا دے دیا، نیت یہ کر لی کہ اس کا ثواب، یہی ایصال ثواب ہے۔ یعنی جہاں اتنے آسان راستے ہمارے یہاں بنا دیے گئے ہوں تو وہاں کوئی ایصال ثواب کے لیے کمی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جناب زینب کے سلسلے میں جو حدیث چوتھے امام نے بیان فرمائی ہے، امام کی حدیث ہے، عظمتوں کو پیش کیا، اور اتنا یقین ہے کہ اس گھرانے میں کبھی تعلقات کو نہیں دیکھا گیا ہے، کبھی منہ دیکھی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ اور جگہوں پر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کر دیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم بہت بڑھا چڑھا دیں،
یہ تو ہو سکتا ہے تعلقات کو ہم دیکھ لیں، لیکن آل محمد کے ہرگز یہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی زبان مبارک سے اگر کچھ نکلا ہے وہی نکلا ہے جو حق ہے، یعنی جو بھی کہا ہے، جو بھی بیان کیا ہے، جو بھی تعریف کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف منہ دیکھی بات کی ہے، نہیں ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر ہے۔ اگر چوتھے امام نے جناب زینب اولیاء مقام کے لیے جملہ فرمایا ہے، کبھی یہ تصور نہ ہو کہ چونکہ پھوپھی تھی لہذا یہ حدیث بیان کی ہے۔ پیغمبر نے اگر اپنی بیٹی کے لیے یہ جملہ فرمایا ہے، ہرگز یہ نہیں تھا کہ بیٹی کی عظمت کو بیان کرنا، نہیں، وہاں وہی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے، سوائے حق کے ان کے ہاں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر امام نے جملہ فرمایا یا امت انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ ایک امام معصوم گواہی دے رہا۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ جس کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جب تک مشیت پروردگار نہ ہو یہ کوئی عمل انجام نہیں دیتے ہیں۔ اب اگر یہ جملہ امام فرما رہے یا امت انت عالمۃ غیر معلمہ، ایک طرف عظمت کو پیش کیا ہے کہ آؤ پہچانو کہ زینب اولیاء مقام کون ہیں، اور جس کی تعریف امام اس انداز سے کر رہا ہو، صفت کون سی بیان کی ہے، عظمت کو کس چیز کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ بھی اس سے پہلے اگر اس ذات گرامی کی عظمت کو پہچاننا ہو، ایک واقعہ ہے امیر المومنین کے امیر المومنین کی زانو مبارک پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک دفعہ جناب زینب نے سوال کیا مولا کائنات سے کہ بابا جان آپ اپنے بیٹوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ جناب امیر المومنین سوال کریں بابا جان آپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا بیٹی پارے جگر بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پلٹ کے جو سوال کیا ہے یہ بھی ابتدا میں عرض کر دوں، کبھی کبھی معصومین کے ہاں یا اس گھرانے میں اگر ایک دوسرے سے سوالات ہوتے ہیں تو ان سوالات کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں جانتا ہے۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ اگر اس گھرانے میں کوئی ایک دوسرے سے کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے تب پوچھ رہا ہے، یہ پوچھتے اس لیے ہے کہ سوال کے ذریعے سے چاہنے والوں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب زینب کو نہیں معلوم ہے، امیر المومنین نہیں معلوم ہے، پھر یہ سوال کیوں کیا ہے؟ یہ ایک جواب ہے امیر المومنین کا لوگوں تک پہنچ۔ سوال کیا بابا جان اگر آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ بتائیے خدا سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ فرمایا پارے جگر خدا سے تو محبت کرتا ہوں۔ پھر پلٹ کے سوال کر لیا، پھر بابا ایک جگہ دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یعنی بیٹی نے بچپنا ہے، یہ بچپنا نہیں ہے، یہ گویا جواب دلیل تھی کہ اس بچپنے میں بھی معرفت کا عالم کیا ہے، یعنی اس کم سنی میں بھی معرفت کا عالم کیا ہے۔ جواب دے دیا بابا جان ایک جگہ پر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اور پھر مسکرا کر ایک جملہ کہا جو تاریخ نے لکھا، بابا محبت تو اسی کی ہے، اگر بیٹوں کے لیے ہے تو اسے تو مہر کہتے ہیں، الفت کہتے ہیں، مہربانی کہتے ہیں جو آپ کے دل میں پائی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور یہاں اسی جناب زینب کی معرفت کا ایک رخ اور عرض کر دوں، آپ کے سامنے تاریخ ہے، حدیث قصہ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تاریخ میں ہمارے شریعت میں جتنی چیزیں پڑھنے کا حکم ہے ان کے پڑھنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے وہ پیغام بھی حاصل کریں جو آل محمد نے دینا چاہے، ورنہ صرف الفاظ کو دہرا لینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے۔ کسی امام کی زیارت ہم لوگ پڑھتے ہیں، زیارت کا مطلب نہیں صرف الفاظ زبان پر دہرا لیں۔ کوئی دعا ہے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعا ہم نے پڑھ لی، شب جمعہ دعا کمیل پڑھ لیا، صبح جمعہ ہم نے دعائے ندمہ پڑھ لیا، دعائے توسل پڑھ لیا، دوسری دعائیں پڑھ لی، ماہ شعبان ہے مناجات شعبانیہ پڑھ لیا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان الفاظ میں امام نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ انہی الفاظ میں امام نے بہت سے پیغامات دیے۔ اب اگر حدیث قصہ کی اتنی تاکید ہے تو حدیث قصہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شب جمعہ میں ہمیں پڑھ لیا، نہیں، اسی واقعے میں، اسی حدیث میں بہت سے پیغامات بھی ہیں، بہت سی چیزیں اس حدیث نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ جہاں اس طرح کا واقعہ سب کو یاد ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ انصاف سے بتائیے واقعہ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی، کہ امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، امیر المومنین تشریف لائے اور شہزادی کونین تشریف لائیں، سب اس قصہ کے نیچے گئے، یعنی جو واقعہ ہے، پیغمبر تشریف لائے، چادر یمانی ہے، قصہ یمانی ہے، اسے اڑا ہے، اور پھر ایک ایک سب تشریف لائے ہیں اور قصہ کے اندر گئے۔
یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ کس سن کا ہے؟ یہ وفات پیغمبر سے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی سن 7 ہجری کا تقریباً۔ اور جناب زینب اولیاء مقام وہ ہیں جو بہت زیادہ روایتوں میں ہے 4 ہجری میں دنیا میں تشریف لائی ہیں، جناب زینب کے لیے 4 یا 5 ہجری میں، اور یہ 7-8 ہجری کا واقعہ، یعنی اس وقت جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، حدیث قصہ کا وقت آیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو جناب زینب کے لیے روایتوں کے مطابق تقریباً 4 سال کے نزدیک عمر ہے۔ اب ذہنوں میں رکھیے کہ ایک بچی جس کی عمر 4 سال ہے اور گھری میں ہے، آپ کسی بھی تاریخ میں دکھا دیجئے کہ جس وقت یہ 4 افراد، یہ 5 افراد قصہ کے اندر گئے ہیں، جو بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، جو بچوں کی عادت ہوتی ہے اس کے مطابق، اور ظاہری اعتبار سے بچوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، اگر کسی گھر میں 4 سال کی بچی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر سارے بھائی جمع ہیں، ماں باپ جمع ہیں، اس جگہ سے بچی دور رہ جائے۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک منظر اسی گھر میں ہو رہا ہے، جناب زینب اسی گھر میں موجود ہیں، امام حسن آئے تشریف لے گئے، امام حسین آئے ہیں قصہ تک گئے ہیں، جناب سیدہ آئی ہیں قصہ کے اندر گئی ہیں، امیر المومنین تشریف لے گئے۔ کسی تاریخ میں موجود ہو کہ جناب زینب نے آ کر سوال کیا ہو؟ اگر آ کر سوال کیا ہوتا، جناب ام سلمہ کے لیے روایت میں موجود ہے، جناب ام سلمہ آئی ہیں قصہ تک، چونکہ آئی ہیں لہذا تاریخ نے لکھا ہے۔ اگر جناب زینب بھی آئی ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو تاریخ لکھتی، کوئی نہ کوئی تو تاریخ لکھتی۔ اب یہ بچی ہے، بظاہر کمسنی ہے، بچپنا یہ کہتا ہے جہاں سارے گھر والے ہیں وہاں جانا چاہیے۔ اگر صرف بچپنا ہوتا تو یہ سوال آ سکتا تھا۔ اسی کم سنی میں دنیا کو پیغام دے دیا ہے، بظاہر تو بچپنا ہے لیکن اس بچپنے پر عمل نہ کر کے، بچپنے کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے، میں قصہ کے نزدیک اس لیے نہیں گئی ہوں کہ ابھی زمین پر ہوں لیکن لوح محفوظ کو تلاوت کر رہی ہوں، ابھی بھی ہوں، میں مشیت خدا کو جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کسے قصہ میں آنا ہے، مجھے علم ہے مشیت خدا کا۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں بچپنے میں علم کا یہ عالم ہو، بچپنے میں معرفت کی عالم یہ ہو، جہاں بچپنے میں جو مشیت خدا کو جانتا ہو، اس لیے نہیں گئی ہیں، جانتی تھیں کہ مشیت خدا یہ ہے کہ صرف 5 افراد آ سکتے ہیں، جانتی تھیں، چونکہ یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر وہاں تک آ جائیں، بہرحال ایک سخت مرحلہ ہے یہاں سے، اگر قصہ تک آ جائیں تو ایک دوسرا سلسلہ عصمت جاری ہوگا۔ ظاہر سی بات، اگر عصمت کے اس درجے تک پہنچ جائیں جہاں پر صدیقہ طاہرہ ہیں، تو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر صدیقہ طاہرہ کے ساتھ ساتھ ثانیہ زہرا بھی قصہ کے نیچے آ جاتی تو پھر اسی اعتبار سے ایک شریک حیات کی ضرورت ہوتی، اور جب دو شخصیتیں اس اعتبار سے ہوتی تو 2 سلسلے عصمت جاری ہوتے۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے جسے جناب زینب نے، شاید ایک سخت مرحلہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے، یہ گویا ایک مسئلے کو حل کیا ہے جناب زینب نے، قصہ کے نیچے نہ آ کر مشیت پروردگار کا خیال کیا ہے، اور یہ گویا پیغام دے دیا ہے کہ معمولی ذات ہوتی تو پھر وہاں تک پہنچ جاتے۔ اور پھر یہ بھی عرض کروں، جناب زینب کے سلسلے میں شہزادی کونین تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے، اور زندگی کے ہر رخ سے نمونہ عمل ہیں۔ واقعاً اگر دنیا میں دیکھنا ہے نمونہ عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تو جناب سیدہ ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بہرحال خاتون ہیں، عورت ہیں۔ عورت اگر نمونہ عمل بن سکتی ہے تو ایک گھر میں رہ کر، ایک طرف بیٹی ہوتی ہے، صدیقہ طاہرہ بیٹی کے اعتبار سے نمونہ عمل بنی ہے، اور پیغام دے دیا کہ باپ کے ساتھ بیٹیوں کو ایسا ہونا چاہیے، اور یہ پیغمبر کے جملات دلیل ہیں کہ ایک بیٹیوں کو ایسا ہونا چاہیے، اور صدیقہ طاہرہ کیسی بیٹی تھیں۔ دوسرا مرحلہ آیا ہے شریک حیات کا، کہ ایک عورت کو شریک حیات کے طور پر اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی جناب سیدہ نے بتا دیا، اور یہی تو ایک معجزہ ہے کہ 18 سال میں اس نے پیغام دیا ہے سارے اعتبار سے۔ تیسرا مرحلہ ایک عورت کے لیے کہ ایک عورت ماں کے اعتبار سے کس طریقے سے نمونہ عمل بنے۔ اب شہزادی کونین ایک گھر میں بیٹی کے اعتبار سے بھی نمونہ عمل ہے، شریک حیات کے اعتبار سے بھی نمونہ عمل ہیں، ماں کے اعتبار سے بھی نمونہ عمل ہیں، لیکن کچھ بھی ہو ایک گھر میں ایک رشتہ ہے جو تشنا رہ جاتا ہے۔
اگر بنت نبی مکمل نمونے عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، ماں کے اعتبار سے ہیں، بیٹی کے اعتبار سے ہیں، شریک حیات کے اعتبار سے ہیں، لیکن اسی گھر میں بھائی کے لیے بہن کیسے نمونے عمل بنے؟ اللہ نے صدیقہ طاہرہ کو ایک بھائی دیا تھا لیکن بچپن ہی میں اٹھا لیا ہے، اب ایک پہلو تشنا رہ جاتا ہے۔ اس کمی کو اگر کسی نے پورا کیا ہے تو اسے زینب اولیاء مقام کہتے ہیں۔ اس چیز کو اگر کسی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ جناب زینب ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ایک بہن بھائی کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، اور اس حد تک قدم پہ قدم رکھا ہے کہ اگر پیغمبر نے جملہ کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں عظمتوں کے اعتبار سے، تو جناب زینب نے اپنے بھائی کے ساتھ جو شرکت کی ہے، آج جو ایک لقب ہے شریکت الحسین، شریکت الحسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدم پہ قدم چلا ہے، نہیں، شریکت الحسین کا مطلب یہ ہے جو مشن امام حسین کا تھا وہی مشن جناب زینب کا ہے، جو فکر امام حسین کی ہے اسی فکر کو آگے بڑھایا ہے، جو منشا امام حسین کا ہے اسی کو جناب زینب آگے بڑھا رہی۔ ایک ایسی خاتون، اور واقعاً یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کربلا کے بعد جناب زینب کی قربانی نہ ہوتی تو بظاہر امام حسین کی قربانی کربلا ہی تک محدود رہ جاتی۔ صحیح ہے ظاہری اعتبار سے جو ہمارے سامنے ہے، امام حسین کے بعد امام وقت چوتھے امام ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جو حالات ہیں، چوتھے امام کو بھی کربلا سے جو بچا کر لائی ہے یہ بھی تو جناب زینب کا کارنامہ ہے۔ امام وقت کو جس نے بچا، واقعاً بہرحال مشیت خدا جو بھی ہو، لیکن کربلا میں امام حسین کے مشن کو زندہ رکھا ہے وہ جناب زینب ہے، اور چوتھے امام کی بھی جس نے حفاظت کی ہے، ورنہ جلتے خیموں سے نکال لانا یہ معمولی کام نہیں تھا اس وقت، اور یہ بھی بہرحال ختم کیا۔ انصاف سے بتائیے، بہرحال ایک مرحومہ کے سال ثواب کے اولاد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، ہر رشتے کے اعتبار سے جناب زینب ہیں۔ کسی بھی عورت کے لیے دیکھیے، حقیقت ہے کہ ایک مرد کے لیے بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر برداشت کر لینا ممکن ہو جاتا ہے، لیکن کسی عورت و خاتون کے لیے بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ناممکن ہو جاتا ہے برداشت کر لینا۔ کسی گھر میں جب انتقال ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، تو مردوں کے اعتبار سے جو رشتے ہیں انسان برداشت کر لے جاتا ہے، لیکن جو خواتین ہیں، ماں چلی جائے بیٹا برداشت کر لیتا ہے، لیکن بیٹی کتنا بے چین ہوتی ہے، بھائی چلا جائے بھائی برداشت کر لیتا ہے، لیکن بہن کتنا تڑپتی ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جانے والا جتنی عظمتوں کا حامل ہوتا ہے اتنی ہی بعد والوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ ہر عزیز سے ایک جیسی محبت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں کربلا میں، بس تصور کیجئے، کربلا میں کون نہیں گیا ہے؟ امام حسین جیسا بھائی، علی اکبر جیسا بھتیجا، عباس جیسا بھائی، اون محمد جیسے بیٹے۔ کیا قابل تصور ہے کہ جناب زینب جیسی ایک عورت، ایک خاتون، ایک دن میں اتنی لاشیں اپنی نگاہوں سے دیکھ کر برداشت کر لے؟ آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لیے، خاتون کے لیے، اتنی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر برداشت کر لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کربلا جیسا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جہاں پر ایک تصور اور ہے کہ کربلا میں امام حسین سے کتنی محبت تھی۔ اب تک امام حسین سے پہلے جتنی شہادتوں کو جناب زینب نے دیکھا ہے، اس لیے دیکھا تھا کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ جناب اون محمد کو اگر اجازت دی ہے، ماں ہے، مانتا ہے، محبت ہے، لیکن بچوں کی لاشوں پر آئی ہیں دیکھ کے صرف اس لیے برداشت کیا تھا کہ میرا ماں جایا زندہ ہے۔ آسان نہیں تھا۔ جناب عباس جیسے بھائی کو خدا حافظ کہا ہے، عباس جیسے بھائی کی شہادت کو برداشت کر لیا ہے، صرف کس لیے کہ میرا عباس جیسا بھائی چلا جائے لیکن میرا ماں جایا حسین زندہ ہے۔ علی اکبر کو خدا حافظ کہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت خدا حافظ کہا ہے، امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا اگر جانا چاہتے ہو تو تمہاری پھوپھی کا تمہارے اوپر حق ہے، پھوپھی سے اجازت لو۔ اور پھر آئے، جب پھوپھی سے اجازت لی تھی تو اس وقت پھوپھی نے اجازت دی ہے، اور یہی سوچ کے اجازت دی تھی، میرا اکبر چلا جائے لیکن میرا ماں جایا حسین بچ جائے۔ آخری منزل بہت سخت آئی ہے،
ایسی خاتون کے لیے جناب علی اصغر جیسی شہادت کو دیکھ لینا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایک طرف تصور کہ ایسے ایسے عزیزوں کی لاشوں کو جس نے دیکھا ہے، شہادتوں کو برداشت کیا ہے، صرف ایک تصور ذہن میں تھا کہ میرا بھائی زندہ ہے، اور جب اسی بھائی نے آ کر بہن سے کہا ہوگا، وہی بھائی اپنی بہن سے آ کر کہہ رہا ہو، اے بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام۔ جہاں تک میں لانا چاہتا تھا، انصاف سے بتائیے کیا ہو سکتا ہے کہ زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کی شہادت کو برداشت کر لے؟ ظاہری اعتبار سے کوئی اور بہن ہو برداشت نہیں کر سکتی، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسے عالم میں، ایسے حالات میں، ایسے وقت میں حسین جیسا بھائی جا رہا ہے، ناممکن تھا۔ اور یہاں روایتوں میں جو جملہ ہے، جناب زینب کو بھی قرار نہیں تھا، یعنی آخری وقت جب امام حسین آئے ہیں، جناب زینب بے چین تھیں، عجیب و غریب کیفیت تھی، تڑپ رہی تھی، یعنی قرار نہیں ہے، صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر امام حسین نے اپنی امامت کے ذریعے سے جناب زینب کو صبر دلایا ہے۔ یہ منظر ورنہ ناممکن تھا کہ زینب جیسی بہن اپنے بھائی کی شہادت کو برداشت کر لے جائے، زینب جیسی بہن اس مرحلے سے گزر جائے۔ اس وقت تک جہاں بے چین ہے، اب جو ایک دم سے تاریخ کا ورق پلٹتا ہے، وہی بہن جو بے چین تھی اب بھائی کو سہارا دے کر لاتی ہے، وہی تو بہن ہے۔ بھیا چلو اپنے لال سے خدا حافظ کہہ لو۔ تاریخ میں آپ سنتے رہتے جو اتنی بہن تھی آگے بڑھ کے شانہ ہلاتی ہے، بیٹا سید سجاد غش چوکو تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے، لے کر آئی ہے، یہی تو بہن زینب ہے۔ ایک طرف اتنا بے چین تھی، ادھر بھائی جب خیمے سے برآمد ہوئے ہیں، نظر یمین و شمالا، دائیں جانب دیکھا ہے، بائیں جانب دیکھا ہے، تڑپ کے ایک جملہ کہا تھا، میرے شیروں کہاں ہو، میرے جوانوں کہاں ہو، میرا شیر کہاں ہے، مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ تاریخ نے یہی تو لکھا ہے۔ ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک نقاب پوش بی بی نکلتی ہے، اس نے آ کر یہی تو جملہ کہا تھا، اے بھیا کسے پکار رہے ہو، اے بہن زینب کیا کروں، مجھے میرے شیر یاد آ گئے، جب بھی میں سوار ہوتا تھا میرا اکبر آگے بڑھتا تھا، عباس مجھے سہارا دیتے تھے، اونا محمد آگے ہوتے تھے، ہائے حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی نہیں۔ اسی بہن نے بڑھ کے تو یہی کہا تھا، اے بھیا حسین یہ بہن موجود ہے، یہ تمہیں سوار کرے گی۔ جناب زینب نے سوار کیا اس عالم میں، اور پھر جو اس مرحلے تک بھائی کو لے آئی، یہی تو دین کو پہنچانا تھا۔ واقعاً اگر آج پوری انسانیت کے اوپر احسان ہے تو اس زینب اولیاء مقام کا ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حسین جیسے بھائی کی شہادت کو بھی اس لیے کہ بھیا نے جس لیے قربانی دی ہے اس دین کو بچانا ہے، بس ختم کیا ایک جملہ۔ بھائی کی شہادت اس بہن کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ حسین جیسے بھائی کی شہادت ایک بہن کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا۔ کربلا جیسے منظر کو آج ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا سنتے ہیں، لیکن جب بیان ہوتا ہے تو کتنا بے چین ہوتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں۔ اور جو وہیں موجود ہو، جس نے ساری چیزیں اپنی نگاہوں سے دیکھی ہوں، وہ کیسا بے چین ہوگا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس بہن نے کربلا کی ہر مصیبت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خاندان عصمت و طہارت میں اپنے گلے کٹا دینا بہت آسان تھا۔ اس گھرانے میں دین الہی پر وقت پڑ جانے کے بعد اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دینا بہت آسان تھا۔ اس گھرانے میں دین پر وقت پڑ جانے کے بعد اپنے بچوں کو مقتل میں بھیج دینا بہت آسان تھا، لیکن عزت دار گھرانے کے لیے گلا کٹا دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ناموس کی بات آ جائے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ ذرا اس زینب اولیاء مقام سے پوچھو جس نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جس نے بھائی کی شہادت کو دیکھ لیا، لیکن جب سر سے چادر چھیننے کی بات آئی اب زینب سے برداشت نہیں ہوا ہے۔ زینب نے ساری قربانیاں دی، لیکن یہی دعا کر کا، اے بیٹا سید سجاد بھائی شہید ہو چکا، خیموں میں آگ لگ چکی ہے، ہائے سر سے چادر چھن چکی ہے، اے بیٹا خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے۔
عزیزو اس بہن کے لیے آسان نہیں تھا، بس آخری جملہ ہے، یہی آنسو مرحومہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہی آنسو مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزو زینب کے دل سے پوچھو جو کربلا میں اتنا بے چین ہے، کربلا میں صرف یہ سوچ کے تڑپ گئی کہ ہائے میرے سر پہ چادر نہیں ہے، ہائے اسی زینب کو جب کوفے میں لایا گیا ہے، اسی زینب کو جب شام میں لایا گیا ہے، تنہا لایا نہیں گیا بلکہ بازار چاروں طرف سے سجا ہو، چاروں طرف سے تماشا دیکھنے والے ہو، اور ایک منادی ندا دے رہا ہو، اے کوفے کے رہنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اے کوفے کے رہنے والوں آؤ منظر دیکھو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ ہائے زینب تڑپ کے بس ایک جملہ کہتی تھی، اے میرے غازی عباس، بڑی انتظام سے کربلا لائے تھے لیکن اے بھیا عباس تمہارے باس زینب کے سامنے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا آل محمد کا واسطہ اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، خدایا مرحومہ کو اور حاضرین کے اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، خدایا تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خدایا تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، خدا اس مہینے کا واسطہ ہم سب کو امام عصر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا 15 شعبان نزدیک ہے، اس تاریخ کو اسی اعتبار سے منانے کی توفیق عطا فرما جو اس کا حق ہے، خدایا تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اپنے عزیزوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، خدایا زینب اولیاء مقام کا واسطہ ہے جو عالم غیر معلمہ تھیں، ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، امتحانات کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں کامیاب و کامران فرما، خدایا تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمارے جوانوں کو علمی میدانوں میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا تجھے عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما، خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں بھی حق کے پیروکار ہیں، حق کے ماننے والے ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا میں ہر طرح کے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، پروردگارہ دنیا سے نامنی کا خاتمہ فرما، خدایا تیرا وعدہ حق ہے، سچا ہے، خدایا اپنے وعدے کو پورا فرما، اپنی آخری حجت کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان کو قائم فرما، خدایا تجھے اس مہینے کا واسطہ ہے، ان بابرکت تاریخوں کا واسطہ ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلد از جلد ظہور فرما، پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ساتھی اور ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے ساتھ